رحمان اللہ تعالیٰ ہے نا، الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. پھر کہا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. کون سے انسان ہے؟ مہدی ان کے ہیں. علمہ البیان، اسے بیان سکھایا. حالانکہ قرآن اللہ تعالیٰ وہ الرحمن کی وہ ذات ہے جس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے گویائی عطا کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اسی لیے بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں کو تم لوگ جھٹلاؤ گے. سمندر کا ذکر ہے، سمندر سے موتیوں کا ذکر ہے، کشتیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ رحمان سورہ رحمان کی آپ لوگ تفسیر پڑھتے جائیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس قسم کی تعبیل کر کے وہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہاں قرآن کے معنی اور مفہوم اللہ کے رسول سے لے کر کے آئے تھے، اور معنی مفہوم بیان کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. اور یہاں سب سے بڑی غلطی جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بعض کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا، بلکہ یہ کتاب جو لوگ دی اس کے اندر بھی اس کا حوالہ دیا ہوا ہے شواہد الولایہ کے نام سے. شواہد الولایہ کے نام سے اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتے تھے کہ تم لوگ علم حاصل نہ کرو، اگر علم حاصل کرو گے تو کیا ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت جو ہے اس لیے منع کر رہے تھے کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے دیکھو تم یہ اور یہ کھانا نہ کھانا یہاں تک تم صحت یاب ہو جاؤ، اور جب صحت یاب ہو جاؤ گا تو کوئی بھی کھانا کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے امام صاحب لوگوں کو شروع میں تعلیم حاصل کرنے سے کیا ہے؟ منع کرتے تھے. اور جب تمہارا دل صاف ہو جائے یعنی مہدویت کو قبول کر لو، پھر اس کے بعد چاہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہو حاصل کرو. یہ تو وہی مثال ہوئی نا جو ہم نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ بھیمبندی کے اندر ایک بریلوی مولوی تقریر کر رہا تھا اور کہتے خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل ہو، خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ. کیوں بھائی؟ کہا کہ اگر عالم ہوتے سارے کے سارے وہابی بن جاتی سب کے سب. یہ زلفی میں ہمارے یہاں کیسٹ آئی، لوگوں نے سنا اور مجھے بتایا. یہی حال یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب تک انسان ظاہری علم سے بالکل عاری نہیں ہو جائے گا اس وقت تک حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس فرقے کے باطل ہونے کی. اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما يعقلها الا العالمون. قرآن مجید کو عالم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں صرف جو زیادتی کی دعا کی گئی کس چیز کی؟ صرف علم کی. وقل رب زدنی علما، اے اللہ ہمیں علم زیادہ کر دے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کو حاصل نہ کرو. اگر علم کو حاصل کرو گے تو کیا ہے؟ گمراہی بات ہے. تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں جو آپ دعویٰ پیش کریں وہ غلط اور جھوٹ ہے، لہذا لوگوں کو دور رکھا کہ ہاں علم حاصل نہ کرو. اس قسم کے ساتھیوں ایک نہیں دو نہیں، اگر یہی جو کتابیں موجود ہیں یا ہم نے جو چند کتابیں ان کی دیکھا ہے، اگر ان سے اس قسم کے جو ہے بے عقلی کی باتیں لے کر پیش کی جائیں یا قرآن حدیث سے جو مخالف باتیں ان کو لے کر پیش کی جائیں تو ایک بڑا پورا ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرقہ کیا ہے؟ باطل فرقہ ہے. اس فرقے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہاں مہدی محمد جونپوری مہدی موعود ہیں، جو دعویٰ باطل ہے. اس فرقے کی بنیاد ہوا پرستی پر ہے اور اس فرقے کی بنیاد مہدی کے بارے میں غلو کرنے پر ہے. اس فرقے کے نزدیک قرآن مجید کا جو مفہوم مہدی بیان کر دیں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر نہیں مانی جائے گی، حضرت علی کی تفسیر نہیں مانی جائے گی، عثمان و عمر کی تفسیر نہیں مانی. کس کی تفسیر مانی جائے گی؟ مہدی کی. اور ظاہر بات ہے یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باطل افکار سے، باطل عقائد سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سیدھے راستے پر لے کر کے چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کا راستہ جو رہا اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کوئی سوال ہے تو. سوال یہ ہے کہ لوگ اس کا بارے میں، دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ ایسے اس کو مان کے دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. جب ان کو بلایا جائے کہ آئے بات کرے اس کے بارے میں کچھ
ہم ڈسکشن کر کے اپنا ثبوت پیش کریں, ہم اپنا ثبوت پیش کریں گے, آپ حق پر ہے ہم حق پر ہے, تو وہ لوگ نہیں آ رہے پھر بھی اپنا یہ کام کرتے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ بھائی دیکھیے, ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اگر وہ آپ کی اتباع نہ کریں, آپ کی بات نہ مانیں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ حق نہیں چاہتے, وہ نفس کی پیروی چاہتے ہیں. اب وہ لوگ قرآن اور حدیث کی طرف نہ آئیں, صحابہ کرام کے منہج کی طرف نہ آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عصر کو خیر القرون قرار دیا ہے. علماء کہتے ہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس زمانے میں بدعات کم تھی اور سنت کا زور ہے نا. تو جو چیز اس زمانے میں سنت نہیں تھی وہ بعد میں کبھی بھی سنت نہیں ہو سکتی. جو چیز اس زمانے میں حق تھی وہ بعد میں کبھی حق بعد میں کبھی باطل نہیں ہو سکتی, اور جو چیز اس زمانے میں حق نہیں تھی بعد میں کبھی بھی حق نہیں ہو سکتی. تو اب اگر وہ اس طرف نہیں آتے ہیں, وہ اس طرف نہیں آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اور جو انسان نفس کی پیروی کے اوپر اڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کو چھوڑ کر کے نفس کی پیروی کر رہا ہے. ایسے لوگ ظالم ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ یاد کریں کہ دنیا کی زندگی بڑی معمولی زندگی ہے. دنیا کی زندگی بہت محدود زندگی ہے. اصل زندگی ایک مسلمان کے عقیدے کے مطابق اس کے بعد شروع ہونے والی ہے. اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے. اس دنیا میں ہم جس عقیدے کے اوپر ہیں ہم مریں گے, جس عمل کے اوپر ہیں ہم مریں گے, اسے آخرت میں ہم ضرور دیکھیں گے. تو وہ لوگ اگر حقیقت میں حق کے متلاشی ہیں, حق چاہتے ہیں, آخرت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ وہ لوگ آئیں, یا تو ہمیں اپنی بات سمجھا دیں یا تو ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ظاہر بات ہے حق وہی حق ہوگا جو قرآن اور حدیث و صحابہ کرام کے نزدیک حق ہے, اور باطل وہ ہوگا جو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف اور صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا ہے. پہلی بات تو ہے کہ لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے. ایک فرقہ کون ہوگا, وہ جنتی ہوگا, اور وہ جماعت یعنی کیا ہے, اس وقت جماعت کون سے لوگ تھے, صحابہ کرام تھے نا. دوسری چیز آپ نے اور بڑا واضح طور بیان فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت اختلافات کو پائے گا, بہت اختلافات کو دیکھے گا, بڑے اختلاف پیدا ہوں گے. تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے تمہیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم ہماری سنت کو اور خلفاء الراشدین کو سنت کو لازم پکڑو. تو ان سے میری یہ گزارش ہے, انہیں میرا یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سے ڈرو, آخرت کی فکر کرو, جنت کی فکر کرو. اس دنیا میں سارا کچھ لے کر کے چلے جاؤ گے, چھوڑ کر کے چلے جاؤ, کچھ لے کر جانے والے نہیں ہو. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہاں بھائی تم جو بات کہو ہم اس کو سن لیں لیکن ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم جو بات کہتے ہیں وہ بھی تم سنو, اور تم جو بات کہتے ہیں ہم اس کو بھی سنتے ہیں. اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں, عقل صحیح کی روشنی میں, لغت عرب کی روشنی میں ہم اور آپ آ کر کے بیٹھ کر کے دیکھیں کہ حق کس کے پاس ہے. اگر تمہارے پاس حق ہے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر ہمارے پاس حق ہے تو تم بھی آ کر اسے قبول کرو. جی شیخ صاحب, یہ پرسنل سوال ہے ان کا, ان سے میری گفتگو بھی ہوئی. ایک ہے کہ ترک دنیا کو یہ لوگ اصحاب صفا ہے نا, ان کو ملاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ترک دنیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا صحابہ کرام کرتے تھے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, تو ان سے جب سوال کیا کہ بھئی اور کیا پروف ہے تمہارے پاس, تو وہ سیدھے سیدھے یہی کہ اصحاب صفا کا ایگزامپل دے رہے ہیں, اور بول رہے ہیں کہ میں بولا یہ تو رہبانیت ہے, یہ تو ہمارے میں نہیں ہے. بولتے ہیں ہاں رہبانیت کو ہم بھی نہیں مانتے. رہبانیت وہ ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کو